اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر ناصر الدین سبکتگین۔ اگرچہ امیر ناصر الدین کی فتوحات کا سیلاب دریائے سندھ سے آگے نہیں بڑھا اور کبھی اس کی حکومت پنجاب تک نہیں پہنچی، تاہم بعض مورخین نے اسے سلاطین لاہور کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ الپتگین کے حالات۔ تمام مورخین یہ کہتے ہیں کہ سبکتگین دراصل الپتگین کا غلام ترکی نژاد تھا۔ سامانی حکومت کے عہد میں الپتگین خراسان کا حاکم مقرر ہوا اور کچھ ہی عرصے میں اس نے اپنی حکومت کو پوری طرح قوی بنا لیا اور مکمل غلبہ حاصل کر لیا۔ جب عبد الملک کا انتقال ہوا تو امرائے بخارا نے الپتگین کے پاس ایک قاصد بھیجا اور یہ دریافت کیا کہ آل سمان نے اب کون سا شخص حکومت کرنے کا اہل ہے۔ الپتگین نے جواب دیا کہ منصور بن عبد الملک ابھی نوجوان ہے، لہٰذا اس کام کے لیے اس کے چچا سے زیادہ اور کوئی موزوں نہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ قاصد الپتگین کا جواب لے کر واپس لوٹتا، امرائے سلطنت نے اتفاق رائے سے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ منصور نے حکومت کی باگڈور ہاتھ میں لیتے ہی الپتگین کو بخارا میں طلب کیا۔ الپتگین ڈر گیا کیونکہ وہ منصور کو حکومت کا اہل نہ سمجھنے کی رائے دے چکا تھا، لیکن اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے وہ منصور کے دائرہ اطاعت سے نکل گیا اور علم سرکشی بلند کیا۔ 1351 عیسوی میں وہ 3000 سواروں کو لے کر جو اس کے غلام تھے خراسان سے غزنی کی طرف روانہ ہوا اور غزنی کو فتح کر کے اپنی حکومت مستقل طور پر قائم کر لی۔ جب منصور نے دیکھا کہ خراسان خالی ہے تو اس نے وہاں کی حکومت ابو الحسن محمد بن ابراہیم حجویری کو دے دی۔ نیز 2-3 بار الپتگین کے مقابلے پر اپنا لشکر بھیجا، لیکن ہر بار الپتگین کو فتح ہوئی اور منصور کی فوج شکست کھا کر دشمن کے سامنے سے بھاگ نکلی۔ احمد اللہ مستونی کے قول کے مطابق الپتگین نے 15 سال تک ہمت و اقبال مندی سے حکومت کی۔ اس عرصے میں اس کے سپہ سالار سبکتگین نے کئی بار ہندوؤں سے جہاد کیا اور ہر بار ان کے مقابلے پر کامیابی حاصل کی۔ 365 ہجری میں الپتگین کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا ابو الاسحاق سبکتگین کے ساتھ بخارا روانہ ہوا۔ امیر منصور نے غزنی کی حکومت اگرچہ ظاہری طور پر ابو الاسحاق کو سونپ رکھی تھی، لیکن امور سلطنت کے تمام اہم کام سبکتگین کی رائے سے انجام پاتے، یعنی حقیقت میں حکومت اسی کے ہاتھ میں رہی۔ کچھ ہی عرصے میں ابو الاسحاق کا انتقال ہو گیا۔ غزنی کے امیروں اور ارکان سلطنت نے سبکتگین کے چہرے پر اقبال فتح مندی کے آثار دیکھ کر 367 ہجری میں اسے اپنا مستقل بادشاہ تسلیم کر لیا اور الپتگین کی بیٹی یعنی ابو الاسحاق کی بہن سے اس کی شادی کر دی۔ الپتگین نے اپنے عہد حکومت میں عدل و انصاف کی ترویج میں بڑا حصہ لیا اور ظلم و تعدی کی بیہکنی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ امراء شرفا اور ارکان سلطنت پر طرح طرح کی مہربانیاں اور عنایتیں کی اور ان کے دلوں میں اپنی محبت اور جہانداری کی قابلیت کا سکہ بٹھایا۔ سبکتگین کے ابتدائی حالات۔ مشہور مورخ جوزجانی نے اپنی کتاب منہاج السراج میں سبکتگین کے ابتدائی حالات اس طرح لکھے ہیں کہ ایک سوداگر جس کا نام نصر حاجی تھا، وہ سبکتگین کو ترکستان سے بخارا میں لایا اور اسے الپتگین کے ہاتھ بیچ دیا۔ الپتگین نے اس کے چہرے پر عقل و دانش اور شوکت کے آثار دیکھ کر اسے اپنے خاص لوگوں کے حلقے میں شامل کر لیا۔ غزنی کی جنگ میں اسے لشکر کا امیر الامراء بنایا اور اپنی طرف سے وکیل مطلق قرار دیا۔ مذکورہ مورخ جوزجانی سبکتگین کے نسل کی بابت لکھتا ہے کہ یہ ایران کے بادشاہ جزدجرد کی نسل سے ہے، جس کی تفصیل درج ذیل کی جاتی ہے، جو حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جزدجرد ملک مرو میں اسیا کے مقام پر قتل کیا گیا، جو اس کے تابعین اور اس کی اولاد وہاں سے نکل کر ترکستان کی طرف فرار ہو گئی۔ ترکستان پہنچ کر انہوں نے ترکوں سے بہت میل ملاپ کیا اور اس قوم سے شادی بیاہ کی رسم کی ابتدا کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2-3 نسلوں کے گزرنے کے بعد یہ آدھے ترک بھی اصل ترک مشہور ہو گئے۔ چنانچہ سبکتگین کا شجرہ نسب یہ ہے: سبکتگین بن جوکان بن کراہل، حکم بن کزل، ارسلان بن کرانہ، مان بن فیروز بن جزدجرد۔ سبکتگین کا عہد حکومت۔ جب سبکتگین نے عنان حکومت سنبھالی
تو بست مشرقی خراسان کا ایک شہر کے قلعے پر تغا نام کے ایک شخص نے قبضہ کر لیا، لیکن اس شخص کے ایک دشمن جس کا نام پاتور تھا اس پر حملہ کر کے اسے قلعے سے باہر نکال دیا۔ تغا نے امیر سبکتگین کی خدمت میں اس مضمون کی درخواست پیش کی کہ اگر امیر دشمن کے مقابلے میں میری مدد فرمائیں اور میں قلعہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تمام عمر خدمت گاروں اور خراج گزاروں کی طرح اطاعت کے دائرے سے قدم باہر نہ رکھوں گا۔ امیر نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور پاتور پر لشکر کشی کر کے اسے شکست دی اور تغا کو اس کی حکمرانی واپس دلوا دی، لیکن تغا نے احسان فراموشی کی اور اپنے وعدے سے ایفا میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ جب امیر سبکتگین نے یہ دیکھا کہ تغا کی ہر بات اور ہر عمل میں مکر و فریب کاری نظر آتی ہے تو اس نے ایک دن شکارگاہ میں جب کہ دونوں کی ملاقات ہوئی تغا سے ایک ایسے امر کے بارے میں بات پرس کی جس کے ایفا کا وہ وعدہ کر چکا تھا۔ تغا نے اس کے جواب میں کچھ ناشائستہ کلمات کہے اور تلوار کھینچ کر امیر سبکتگین کے ہاتھ پر ایک کاری زخم لگایا۔ امیر نے اسی زخمی ہاتھ سے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا اور چاہتا تھا کہ دوسرے وار میں اس بدگماش اور فریب پیشہ انسان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے کہ دونوں یعنی سبکتگین اور تغا کی فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تغا کو اس افراتفری میں جان بچانے کا موقع مل گیا اور وہ کرماچ کی طرف بھاگ گیا۔ اس سرکش کے بھاگنے کے بعد قلعہ امیر سبکتگین کے ہاتھ آ گیا۔ اس قلعے کی دستیابی سے سبکتگین کو یہاں اور بہت سے فائدے ہوئے۔ وہاں ایک یہ فائدہ بھی ہوا کہ اس کی ابو الفتح سے ملاقات ہو گئی۔ ابو الفتح مختلف فنون کا ماہر کامل اور خصوصاً فن انشاء پردازی اور کتابت میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ حقیقت میں پاتور یعنی امیر سبکتگین نے تغا کی درخواست پر شکست دی تھی کا میر منشی تھا اور اس کے اخراج کے بعد بست میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ امیر سبکتگین کو جب اس فاضل شخص کے حالات کا علم ہوا تو اس باکمال اور قابل قدر اہل فن کو اپنی بازیابی سے نوازا اور اس کی لیاقت اور اہلیت کے مطابق اسے طرح طرح کی عنایتوں اور مہربانیوں سے سرفراز کیا، نیز اسے عہدہ انشاء پر متمکن کیا۔ ابو الفتح سلطان محمود کے ابتدائی زمانے تک اس عہدے کے فرائض انجام دیتا رہا، بعد ازاں سلطان سے کسی بات پر رنجیدہ ہو کر اس ملازمت سے علیحدہ ہو گیا اور ترکستان چلا گیا۔ کسرار پر لشکر کشی۔ امیر سبکتگین کو جب بست کی مہم سے فراغت ملی تو وہ کسرار بلوچستان کا ایک مقام جو آج کل خزوار کے نام سے مشہور ہے کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر بخارا کے حاکم کو نظر بند کیا اور اسے اپنا مطیع بنا کر کسرار کا علاقہ اس کی جاگیر میں دیا۔ بخارا کی فتح کے بعد سبکتگین نے اہل ہند سے جہاد کرنے کا مصمم ارادہ کیا اور 367 ہجری کے اواخر میں ہندوستان پہنچ کر چند قلعے فتح کیے، اکثر جگہوں پر مسجدیں تعمیر کروائیں اور بہت سا مال غنیمت حاصل کر کے کامرانوں بامراد واپس غزنی پہنچا۔ جے پال سے مارکا آرائی۔ راجہ استبال کا بیٹا راجہ جے پال جو برہمن قوم سے تعلق رکھتا تھا اور جس کی سلطنت سرہند سے لمغان تک اور کشمیر سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی، اس زمانے میں قلعہ بڈھنڈا میں مقیم تھا تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک سکے۔ اس راجہ نے جب دیکھا کہ مسلمان حملہ آوروں کا ارادہ اب اس کی سلطنت حاصل کرنا ہے تو اس نے پریشان ہو کر ان غیر ملکی حملہ آوروں کی جورش کو روکنے کا تہیہ کیا اور کو پیکر ہاتھیوں اور بہادر سپاہیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کی سلطنت کی طرف بڑھا۔ اس کے جواب میں امیر سبکتگین نے اپنا لشکر تیار کیا اور اس کے مقابلے کے لیے غزنی سے روانہ ہوا۔ ملتان کی سرحد پر دونوں فرمانرواؤں میں آمنا سامنا ہوا اور کئی روز تک مسلسل لڑائی جاری رہی۔ اس مارکے میں سلطان محمود غزنوی نے باوجود کم سنی کے اپنی بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ ان کی مثال مشکل سے مل سکتی ہے۔ یہ لڑائی چند روز تک کچھ اس طرح ہوتی رہی کہ فاتح اور مفتوح کی تمیز کرنا دشوار تھی۔ ایک دن ایک گروہ نے سلطان محمود سے جا کر کہا کہ راجہ جے پال کی فوج جہاں مقیم ہے
وہاں قریب ہی ایک چشمہ ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی نجاست ڈال دی جائے تو آندھی کے تیز تھپیڑوں، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک دمک سے فوراً ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان محمود نے حکم دیا کہ فوراً اس چشمے میں تھوڑی سی نجاست ڈال دی جائے۔ فوراً حکم سلطان کی تعمیل کی گئی نجاست جو ہی چشمے میں پڑی، آسمان پر انتہائی گہرے بادل چھا گئے۔ بادل کی گن گرج اور بجلی کی چمک کڑک سے میدان کا کارزار میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ لشکر کے تمام گھوڑے اور بار برداری کے دیگر جانور ہوا میں انتہائی ٹھنڈک پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ لشکریوں کے بدن سردی کی شدت سے ٹھٹر کر رہ گئے اور ہر فرد نقل و حرکت سے معذور ہو گیا۔ اس عالم میں ہر لشکری فریاد و زاری کرنے لگا اور جے پال کے لشکر پر ماتم بپا ہو گیا۔ راجہ جے پال نے جب یہ دیکھا کہ جب اس آسمانی مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے چند قابل اعتبار لیچیوں کو امیر سبکتگین کی خدمت میں روانہ کیا اور ان کی معرفت صلح کی درخواست کی، جس میں یہ شرط رکھی کہ اگر سبکتگین اس وقت جنگ بند کر دے تو جے پال اپنے ملک میں اس کا یعنی سبکتگین کا حکم چلائے گا اور اسے کوہ پیکر ہاتھیوں کی کچھ قطاریں اور چند بیش قیمت تحفے بطور نذرانہ دے گا، نیز ہر سال خراج اور جزیہ کی رقم باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا۔ امیر سبکتگین نے انسانی ہمدردی کے پیش نظر اس درخواست صلح کو منظور کر لینا چاہا، لیکن سلطان محمود نے اختلاف کیا، جس کی وجہ سے صلح نامے کی تکمیل میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ اس پر جے پال نے ایک سمجھدار ایلچی سلطان محمود کی خدمت میں بھیجا۔ اس ایلچی نے راجہ کا پیغام دیا کہ ابھی آپ اہل ہند اور خاص طور پر راجپوتوں کی جہالت اور تعصب کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اس قوم کی جہالت اور بے فکری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا تو یہ آخرکار مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ اپنا تمام مال و اسباب اور بیش قیمت اشیاء مایوس ہو کر آگ کی نظر کر دیتے ہیں اور اس فعل کو اپنی آخرت کی بہبودی تصور کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تو اپنے قدیم رواج کے مطابق اپنی عورتوں اور حرام سراؤں کو بھی نظر آتش کر دیتے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی مال و متاع کچھ نہیں رہا تو پھر یہ دشمن سے زبردست مارکہ آرائی کرتے ہیں اور اس مارکے میں اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیتے ہیں اور سوائے مٹی کے ان کا نام و نشان کچھ باقی نہیں رہتا۔ اب ان کی مصیبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے پرانے دستور کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ کو ان کی تباہی و بربادی ہی منظور ہے تو خیر، ورنہ بہتر یہی ہے کہ آپ صلح کر کے ہم سب کو اپنا ممنون بنائیں۔ سلطان محمود نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے ہندوؤں کی سچائی میں کچھ شبہ نہ رہا، لہٰذا اس نے اس شرط پر صلح کر لی کہ راجہ جے پال 1,00,000 درہم 50 ہاتھی بطور نذرانے کے پیش کرے۔ جے پال نے اپنی حکومت کے ایک معتبر رکن دولت کو اس نذرانے کے عوض امیر سبکتگین کے پاس گروی رکھا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر لاہور آیا اور حسب شرط صلح ہاتھی اور درہم ان کے حوالے کیے۔ لاہور پہنچ کر جے پال نے بدعہدی کی اور ان مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ جب تک امیر سبکتگین میرے سردار دولت کو واپس نہ کرے گا میں ان مسلمانوں کو قید میں رکھوں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندو راجاؤں کے دربار کا یہ دستور تھا کہ ملک کے عاقل اور فہیم برہمن راجہ کی دائیں طرف اور کھتری اور سپاہی بائیں طرف بیٹھتے تھے۔ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو یہ درباری راجہ کو اپنے مشورے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے پر غور و فکر کا موقع آیا تو یہ درباری اس نتیجے پر پہنچے کہ راجہ کی رائے بالکل غلط ہے اور اس کا یہ فعل انتہائی نامناسب ہے۔ راجہ کی دائیں اور بائیں دونوں طرف سے بالاتفاق ایک ہی بلند آواز آئی اور سب نے یہ کہا کہ ایسے طاقتور دشمن سے وعدہ خلافی کرنا احتیاط اور عاقبت اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدعہدی ہمارے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہو اور ہم پر وہ مصائب نازل ہوں کہ دنیا میں کہیں ہمارا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ احتیاط اور مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس ترک یعنی امیر سبکتگین سے، جس کا خوف عوام و خواص سبھی کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، بدعہدی کر کے جنگ نہ کریں اور خدا کے بندوں کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے
بلا حجت وہ رقم سبکتگین کو ادا کر دیں جس پر صلح ہوئی ہے۔ چونکہ راجہ جے پال کا برا وقت قریب آ پہنچا تھا، لہٰذا اس نے درباریوں کے مشورے اور استدعا کو قابل اعتنا نہ سمجھا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جے پال کی شکست۔ جب امیر سبکتگین کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو اسے جے پال کی بدعہدی پر بے انتہا غصہ آیا اور وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر جے پال کو اس حرکت کی سزا دینے کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ جے پال نے بھی ہندوستان کے دیگر راجاؤں سے مدد لے کر ایک لشکر جرار تیار کیا اور سبکتگین کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ہندوستان کے تمام راجاؤں نے اس خیال سے جے پال کو مدد دی کہ اس طرح ان کا اپنا فائدہ ہے اور ان کی سلطنتیں بیرونی دشمن سے محفوظ ہو جائیں گی۔ خاص طور پر دہلی، قلندر، کنوج اور اجمیر کے راجاؤں نے خوب دل کھول کر بہترین لشکر، دولت اور دیگر اشیاء سے جے پال کی مدد کی۔ الغرض جے پال نے 1,00,000 سوار اور ان گنت پیادہ سپاہی جمع کر لیے اور سبکتگین کے مقابلے پر آیا۔ امیر سبکتگین نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جے پال کی فوج اور اس کی طاقت کا اندازہ کیا۔ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ جے پال کا لشکر ایک دریائے ذخار کے مانند ہے جس میں لشکریوں کی تعداد حد شمار سے باہر ہے، لیکن اس کثرت سپاہ سے وہ قطعاً معروب نہ ہوا اور اپنے اور دشمن کے مارکے کو شیر اور بکری کی لڑائی جان کر پہاڑ سے نیچے اترا اور اپنے فوجی سرداروں سے مل کر ان میں سے ہر ایک کا دل بڑھایا، انہیں جہاد کا ثواب اور فوائد سے آگاہ کیا اور کہا کہ مصلحت وقت اسی میں ہے کہ 500 سواروں کے دستے بنائے جائیں۔ یہ دستے باری باری لڑیں، پہلے ایک دستہ میدان جنگ میں جائے، جب وہ تھک جائے تو دوسرا روانہ ہو۔ مسلمانوں کی فوج نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگ شروع کی اور اس میں اس حد تک کامیابی حاصل کی کہ دشمنوں کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور وہ بدحواس ہیں تو انہوں نے ایک بار مل کر حملہ کیا اور بے شمار ہندوؤں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ہندوؤں کی فوج سامنے کی طرف بھاگ نکلی، مسلمانوں نے نیلاب کے کنارے تک ان کا پیچھا کیا اور وسیع پیمانے پر قتل و غارت گری کی۔ اس مارکے میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور لمگان و پشاور کے ملک دریائے نیلاب کے کنارے تک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ ان مفتوحہ علاقوں میں قانون اسلامی مروج ہوا اور امیر ناصر الدین کے نام کا خطبہ و سکہ جاری ہوا۔ اس فتح کے بعد امیر ناصر الدین نے اپنے ایک سردار کو 2,000 سواروں کے ساتھ پشاور میں چھوڑا اور اس علاقے کے آس پاس کے افغانی اور خلجی صحرا نشینیوں کو بھی مطیع کرتا ہوا واپس غزنی پہنچا۔ امیر نوح سے ملاقات۔ اسی زمانے میں امیر نوح سامانی نے سبکتگین کے پاس ابو نصر فارسی کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ فائق بخارا کا امیر کی حرکات ناشائستہ بیان کر کے مدد کی درخواست کرے۔ سبکتگین آل سامان کی بیچارگی کی داستان سن کر اپنی غیرت کی وجہ سے سخت بے چین ہوا اور اسی بے چینی کے عالم میں فوراً ماوراءالنہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ امیر نوح مقام سرخس تک سبکتگین کے استقبال کے لیے آیا، اگرچہ ملاقات سے پہلے سبکتگین امیر نوح سے کہلوا چکا تھا کہ اسے یعنی سبکتگین کو بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے گھوڑے سے اتر کر امیر نوح کا رکاب کو بوسہ دینے کی خدمت میں معاف رکھا جائے، اور امیر نوح نے اس بات کو مان بھی لیا تھا، لیکن جو ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور سبکتگین نے امیر نوح کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو بادشاہی روب و داب سے وہ کچھ ایسا مجبور ہوا کہ وہ بے اختیار اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور امیر نوح کی رکاب کو بوسہ دیا۔ امیر نوح نے بھی بڑی خوشی اور عزت افزائی کے ساتھ سبکتگین کو گلے سے لگایا۔ ان دونوں امیروں کی ملاقات سے تمام دیکھنے والے بہت خوش ہوئے اور ان سب میں اسی خوشی کا خاص اثر ہوا۔ ان دونوں میں یہ بڑی پرلطف اور دلچسپ ملاقات تھی۔ مختصر یہ کہ جب بات چیت خاطر و مدارت سے فراغت ہوئی تو اصل معاملہ درمیان میں آیا اور امیر سلطنت کے بارے میں بات چیت ہوئی اور دشمنوں کے دفع کی تدابیر پر صلح و مشورہ ہونے لگا۔ آخرکار یہی طے پایا کہ سبکتگین واپس غزنی جائے اور ایک لشکر جرار تیار کرے۔ اس کے بعد امیر نوح نے سبکتگین، اس کی اولاد اور متعلقین کو طرح طرح کی بیش بہا خلیتوں اور نوازشوں کے ساتھ رخصت کیا اور خود لشکر کشی کا ارادہ کر کے بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ ابو علی
ہمجوری کی پریشانی۔ جب ابو علی ہمجوری کو، جس کے پاس فائق پناہ گزین تھا، اس تمام معاملے کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے امیروں وزیروں سے مشورہ کیا کہ اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو کہاں اور کس والی ملک کے پاس مدد کی درخواست لے کر جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ فخر الدولہ ویلمی سے میل ملاپ پیدا کرنا چاہیے اور اس کی دوستی پر تکیہ کرنا چاہیے۔ ابو علی ہمجوری نے جعفر ذوالقرنین کو جریان کا سفیر مقرر کیا اور خراسان ترکستان کو وہ بیش قیمت اور گراں قدر اشیاء جو مل سکیں فخر الدولہ ویلمی اور اس کے وزیر کے لیے بطور تحفہ ارسال کی اور یوں ان سے دوستی پیدا کر کے آمد و رفت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس دوران میں امیر سبکتگین لشکر لے کر بلخ پہنچا اور امیر نون بھی بخارا سے روانہ ہو کر وہاں اس سے جا ملا۔ جب فائق اور ابو علی ہمجوری کو ان کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر مارکا آرائی کے لیے نکلے۔ اس لشکر میں دارا بن شمس المغانی اور قابوس بن دشم گر بھی جو فخر الدولہ کی طرف سے ان کی مدد کے لیے 2000 سواروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے شامل تھے۔ امیر ابو علی ہمجوری سے جنگ۔ امیر سبکتگین نے ایک وسیع میدان جنگ کے لیے منتخب کیا اور میمنہ اور میسرہ کو سپاہیوں سے آراستہ کر کے خود امیر نو اور اپنے بیٹے سلطان محمود کے ساتھ فوج کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ جب دونوں جانب صف آرائی ہو گئی اور لڑائی شروع ہو گئی تو ابو علی ہمجوری کا میمنہ اور میسرہ امیر نو کے دونوں دستوں پر غالب آیا۔ اس طرح امیر نو کے لشکر کے قدم اکھڑنے لگے۔ عین ممکن تھا کہ بنا بنایا کام بگڑ جاتا کہ ایک دم دارا بن قابوس نے ابو علی ہمجوری کے قلب لشکر سے نکل کر حملہ کیا اور جب دونوں صفوں کے درمیان آیا تو اپنی سپر کو پیچھے کی طرف کر کے امیر نو کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے اجازت لے کر لشکر خراسان کے مقابلے کے لیے میدان میں آیا۔ دوسرے امیروں وزیروں نے جب یہ عالم دیکھا تو وہ یہ سمجھ کر کہ ابن قابوس نے تنہا ہی غداری نہ کی ہوگی بلکہ لشکر کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ ہوگا، سخت پریشان ہوئے اور مایوس ہو کر اپنی جگہ کھڑے کھڑے رہ گئے۔ امیر ناصر الدین نے جب دشمن کے لشکر کی یہ پریشانی دیکھی تو اس نے اپنے لشکر کے چیدہ بہادروں کے ایک دستے کو ساتھ لے کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ خراسانی لشکر اس زبردست حملے سے بدحواس ہو گیا اور سامنے کی طرف بھاگ نکلا۔ سلطان محمود نے ان بھاگنے والوں کا پیچھا کیا، ان میں سے بیشتر کو قتل کیا اور جو باقی بچے انہیں قید کر لیا۔ یہ بد نصیب بھاگنے والے جنہوں نے اپنے آقا کے ساتھ نمک حرامی کی تھی اس قدر مال و اسباب اور اسلحہ وغیرہ چھوڑ کر بھاگے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی اپنی عزت بچانے میں صرف کرتے تو زمانے کی مشکلات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے۔ جب فائق اور امیر ابو علی ہمجوری نیشیا پور کی طرف فرار ہو گئے تو امیر نو نے سبکتگین کو ناصر الدین کا خطاب دیا اور اس کے فرزند سلطان محمود کو سیف الدولہ کا لقب عطا کر کے ابو علی ہمجوری کی بجائے امیر الامراء مقرر کیا اور خود کامیاب اور کامران بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ جب امیر ناصر الدین اور سلطان محمود بڑی آن بان اور شان شوکت سے نیشیا پور کی طرف روانہ ہوئے تو فائق اور ابو علی ہمجوری بدحواس ہو کر جرجان بھاگ گئے اور فخر الدولہ ویلمی کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ جب امیر ناصر الدین غزنی کو روانہ ہو گیا اور سلطان محمود تنہا نیشیا پور ہی میں رہ گیا تو ابو علی ہمجوری اور فائق نے موقع غنیمت سمجھا اور اس سے پہلے کہ امیر نو اور امیر ناصر الدین کی طرف سے سلطان محمود کو مدد پہنچے اس پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمود کو شکست ہوئی اور ان دونوں نے تمام مال و اسباب اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب امیر ناصر الدین نے یہ افسوسناک اور حیران کن خبر سنی تو وہ فوراً ایک زبردست لشکر تیار کر کے نیشیا پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ توس کے قریب امیر ناصر الدین اور فائق اور امیر ابو علی کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں لشکروں میں جنگ شروع ہو گئی۔ ابھی طرفین کے جوہر پوری طرح نہ کھلے تھے کہ امیر ابو علی ہمجوری کے لشکر کے پیچھے سے گرد و غبار سا اٹھتا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے دیکھا کہ سلطان محمود ایک زبردست فوج لیے چلا آ رہا ہے۔ اب امیر ابو علی ہمجوری نے اپنے لشکر کے میمنہ اور میسرہ کے دونوں دستوں کو قلب لشکر سے ملا کر فائق کے لشکر کے ساتھ امیر ناصر الدین کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔
امیر ناصرالدین نے اس حملے کو بڑی جرأت اور دلیری سے روکا اور میدان جنگ میں ڈٹا رہا۔ اتنے میں سلطان محمود شیر کی طرح گرجتا ہوا دشمن کے سر پر آ پہنچا اور اس کی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ امیر ابو علی ہمجوری اور فائق اپنی جان بچا کر فرار ہو گئے اور کلات، خراسان اور طوس کے درمیان ایک قلعہ تھا کہ قلعے میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ اس فتح کے بعد امیر سبکتگین نے بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ حکومت کی اور 56 سال کی عمر میں بمقام زرمد شعبان 387 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وفات کے بعد اس کے جسم کو تابوت میں رکھ کر غزنی لایا گیا اور وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ سبکتگین نے 20 سال تک فرما روائی کی اور اس کے بعد اس کی اولاد میں سے 14 افراد نے باری باری مسند حکومت سنبھالی اور وہ لاہور اور اس کے اطراف پر قابض رہے۔ ابو العباس فضل ابن احمد اصفرانی سبکتگین کا وزیر تھا، جو حکومت و سلطنت کے امور انتظام، رعایا کی خبرگیری، سپاہ کی لشکر کی درستی غرض ہر معاملے میں پوری مہارت رکھتا تھا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ جامع الحکایات میں لکھا ہے کہ نیشیا پور میں جب امیر ناصرالدین البتگین کی ملازمت میں تھا تو اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور وہ تمام دن اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں گھوما کرتا تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی ماں اپنے بچے کے جنگل میں چر رہی ہے۔ سبکتگین نے اسے دیکھتے ہی گھوڑے کو دوڑایا اور ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس نے اس بچے کو اپنی زین سے باندھ دیا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ہرنی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اور اس کی صورت اور حرکات سے پریشانی اور رنج کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ عالم دیکھ کر سبکتگین کو اس بے زبان جانور پر بہت رحم آیا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کی رہائی سے بہت خوش ہوئی اور بچے کو ہمراہ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دور چل کر سبکتگین کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ لیتی تھی جیسے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہو۔ جس دن کا یہ واقعہ ہے، اسی رات کو سبکتگین نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، اے ناصرالدین، تو نے ایک بے زبان جانور پر جو رحم کیا ہے وہ خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے، لہٰذا اس کے صلے میں تجھے چاہیے کہ یہی طریق اختیار کرے اور کبھی رحم کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ یہ طریق دین و دنیا کا سرمایہ ہے۔ امیر اسماعیل بن امیر ناصرالدین سبکتگین۔ جب امیر ناصرالدین سبکتگین نے دنیا سے رحلت کی تو اس وقت چونکہ سیف الدولہ سلطان محمود نیشیا پور میں مقیم تھا، اس لیے اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق بلخ میں اس کا جانشین ہوا۔ امیر اسماعیل نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، باپ کے جمع کردہ خزانے کو اہل لشکر میں فراخ دلی سے تقسیم کیا اور لشکریوں کی دلجوئی اور خاطرداری پوری کی، لیکن باوجود ان عنایتوں اور مہربانیوں کے اہل لشکر میں خود غرضوں کی طمع روز بروز بڑھتی چلی جاتی تھی اور وہ آئے دن طرح طرح کے مطالبات کرتے رہتے اور کسی طرح بھی امیر اسماعیل کے قابو میں نہ آتے تھے۔ سلطان محمود کو نیشیا پور میں ان معاملات کا علم ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کو اس بارے میں افسوس کا ایک خط لکھا۔ محمود نے وہ خط ابو الحسن ہموئی کے ہاتھ روانہ کیا اور ساتھ یہ پیغام دیا، امیر ناصرالدین جو ہم سب کے پشت پناہ تھے وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور ان کے بعد تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ تم میری آنکھیں ہو اور جو کچھ تمہاری خواہش ہو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سلطان کے قیام اور حکومت کے انتظامات کے لیے سن رسیدہ اور پختہ کار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اچھا معاملہ فہم ہو۔ اگر تم میں یہ صفات ہوتی تو میں تم سے زیادہ کسی کی اطاعت کو ترجیح نہ دیتا۔ والد صاحب نے جو تم کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو اس کا سبب صرف مصلحت وقت اور سلطنت کی حفاظت تھی۔ میری دوری کی وجہ سے یہ امر ناگزیر تھا۔ اب وقت کی مصلحت یہ ہے کہ تم اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھو اور اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرو، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور جو کچھ باپ کا متروکہ ہے اسے شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ غزنی جو ہماری حکومت اور روب داب کا سرچشمہ ہے
مجھے دے دو تاکہ بلخ خراسان کو دشمنوں سے پاک صاف کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ امیر اسماعیل نے اپنے بھائی کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور مخالفت پر ڈٹا رہا۔ سلطان محمود نے جب دیکھا کہ زبانی نصیحت سے کوئی کام نہیں چلتا تو اس نے اس مثل پر عمل کیا کہ آخری تنبیہ مار ہے، اور اپنے چچا معز الحق اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین کو ساتھ لے کر نیشا پور سے غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ امیر اسماعیل بھی اپنے لشکر لے کر بلخ سے آگے بڑھے۔ جب دونوں بھائیوں کے لشکر آمنے سامنے آئے تو محمود نے آخری بار یہ کوشش کی کہ امیر اسماعیل جنگ سے باز رہے اور دونوں بھائیوں میں صلح ہو جائے، لیکن اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اسماعیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ سلطان محمود نے ناچار اپنے لشکر کی صف آرائی کی اور اسماعیل بھی اپنے سرداروں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ اس نے اپنی فوج کا ہر پہلو پوری طرح درست کر لیا تھا اور کوہ پیکر ہاتھی اور اس کے ساتھ تھے۔ دونوں بھائیوں کی افواج میں معرکہ آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ آخر سلطان محمود نے اپنے قلب لشکر سے نکل کر دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا۔ اس حملے سے فریق مخالف کے چھکے چھوٹ گئے۔ سلطان اسماعیل کی فوج پر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی اور غزنی میں قلعہ بند ہو گئی۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کو عہد و پیمان کے بعد قلعہ سے باہر نکالا اور ملک کے خزانے وغیرہ پر قبضہ کیا اور چند قابل اعتبار لوگوں کو وہاں کا عمل مقرر کر کے خود بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لڑائی کے چند روز بعد ایک دن امیر اسماعیل اور سلطان محمود دونوں بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ سلطان محمود نے کسی بہانے سے اس لڑائی کا ذکر چھیڑا اور اسماعیل سے پوچھا، اگر تمہاری قسمت یاوری کرتی تو تم جیت جاتے تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے جواب دیا، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، اگر مجھے فتح نصیب ہوتی تو تمہیں ایک قلعے میں نظر بند کر دوں گا اور وہاں تمہیں راحت و آرام کا تمام سامان بہم پہنچاؤں گا۔ سلطان محمود کو جب اپنے بھائی کے دل کی بات معلوم ہو گئی تو اس نے لڑائی کے اس تذکرے کو ختم کیا اور خاموش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو جریان کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور اس کے لیے راحت و آرام کا تمام سامان بہم پہنچایا، اور اس طرح امیر اسماعیل کا اپنے بھائی کے لیے جو خیال تھا وہ خود اس کی اپنی حالت پر صادق آیا۔